خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ سڑک دور دور تک ویران تھی، آس پاس سوائے اکا دکا درختوں اور خردرو جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ موسم بھی ابر آلود تھا، جبکہ یخ بستہ کوہرے نے فضا میں پنجے گاڑ رکھے تھے۔ ڈاکٹر برائن 2 مہینے بعد چند ہفتوں کی چھٹیوں پر اپنے گھر جا رہا تھا۔ گھر پر اس کی خوبصورت بیوی جینی اس کی منتظر تھی۔ ڈاکٹر برائن ٹیپ ریکارڈر پر اپنی پسند کا کوئی میوزک سنتا کار ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کے اگلے دونوں ٹائروں کے نیچے کوئی سخت اور نکیلی چیز آ گئی اور ٹائر بلاسٹ ہو گئے۔ یہ کام اتنا اچانک ہوا کہ برائن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور گاڑی ڈگمگاتی ہوئی سڑک سے نیچے کچے میں اتر گئی اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ارد گرد ویرانہ تھا، جبکہ بادل مشرق کی طرف جھکے چلے آ رہے تھے اور اندھیرا یکدم پھیلنے لگا تھا۔ ڈاکٹر برائن کی گاڑی میں اسپیئر ٹائرز بھی نہ پڑے تھے کہ وہ انہیں چینج کر لیتا۔ اس نے بے بسی سے ٹائروں کو لات ماری اور ہیلپ کی خاطر سڑک پر آ کھڑا ہوا۔ وہ کافی دیر تک سڑک پر کسی گاڑی کا انتظار کرتا رہا، مگر بے سود۔ اور ادھر بادل کی غضبناک دھاڑ نے اسے چونکنے پر مجبور کیا۔ موسم کے تیور ایسے تھے کہ کسی وقت بھی موسلا دھار بارش ہو سکتی تھی۔ برائن نے عافیت اسی میں جانی کہ جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بیوی جینی کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر سگنلز موجود نہ تھے۔ ان باتوں سے اپنے آپ میں وہ ابھی جھنجھلاہٹ کا اظہار ہی کر رہا تھا کہ اس کی طرف والا شیشہ بجا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو باہر بلیک جینز اور بلو شرٹ پہنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ ڈاکٹر برائن، جس نے پچھلے 2 گھنٹوں سے وہاں کسی گاڑی کو گزرتے نہ دیکھا تھا، نہ ہی کسی مسافر کو گزرتے دیکھا، اور اس تنہائی اور بے بسی سے وہ گھبرانے لگا تھا۔ سو ایسے میں اس نوجوان کو دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ برائن نے شیشہ نیچے کر کے نوجوان کو ہیلو کہا، جبکہ سامنے کھڑے نوجوان نے اس کے ہیلو کو نظر انداز کرتے برائن سے سوال کر ڈالا کہ کیا وہ اس تنہائی سے گھبرا رہا ہے۔ برائن کو عجیب لگا، مگر ظاہر ہے بات تو سچ تھی، سو برائن نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی تنہا ہوں، آؤ ایک دوسرے کی تنہائی دور کریں۔ برائن نے کہا، ٹھیک ہے، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ مگر نوجوان بضد تھا کہ برائن باہر آئے۔ اس نے کہا، سوچ کیا رہے ہو؟ اب آ بھی چکو، مجھے تمہاری ضرورت ہے ڈاکٹر۔ اجنبی کے منہ سے ڈاکٹر سن کر برائن حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ حلیے سے وہ قطعی ڈاکٹر نہیں لگ رہا تھا، اور نہ ہی اس کی گاڑی پہ کہیں یہ لکھا تھا کہ وہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے۔ تو پھر اس اجنبی کو کیسے پتا چلا؟ میرا نام ولسن ہے اور میرا گھر پاس ہی ہے، اور مجھے ریئلی تمہاری ضرورت ہے ڈاکٹر۔ اجنبی نے پھر لفظ ڈاکٹر پر زور دیا۔ برائن نے ایک بار پھر حیرت سے ولسن کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، دیکھنے میں تو یہ شخص ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، مگر ممکن ہے اسے کوئی اندرونی تکلیف ہو۔ اور برائن نے بھی اتنا سوچا ہی تھا کہ ولسن بول پڑا، تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو ڈاکٹر، مجھے سچ میں اندرونی تکلیف ہے، اور اس کا علاج صرف تم ہو۔ برائن نے تعجب سے بھویں سکیڑتے اسے دیکھا کہ اس نے کیسے اس کی سوچ جان لی تھی، اور اسی لمحے وہ گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ باہر اترتے ہی سخت سردی کی ایک لہر اس کے جسم میں داخل ہوئی تو اس کے دانت بجنے لگے۔ اس نے گاڑی کی بیک سیٹ سے اپنا رین کوٹ نکال کر پہن لیا، جبکہ سامنے کھڑا ولسن جینز کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے سپاٹ نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ برائن نے اس سے پوچھا، اتنی ویران جگہ پہ گھر کیوں بنایا تم نے؟ مگر ولسن جواب دیے بنا آگے بڑھتا رہا۔ پھر کچھ فاصلے پر برائن کی نظر ایک قبر پر پڑی۔ وہ سرکنڈوں سے گھری بنجر زمین پر تنہا قبر تھی۔ برائن کبھی بھی بزدل تو نہ تھا،
مگر نہ جانے کیوں اس جگہ سے اسے بے حد خوف محسوس ہونے لگا، جان لیوا خوف، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو جس سے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اسی لمحے برائن کو سڑک سے کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز آئی اور اس نے افسوس سے دل میں سوچا کہ کاش میں وہیں سڑک پر ہوتا تو اس گزرنے والی گاڑی سے کوئی ہیلپ مل جاتی۔ سڑک پر ایک بار پھر کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز پر برائن کو دل سے افسوس ہوا کہ وہ کیوں اس پراسرار شخص کے ساتھ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ولسن کی آواز پہ چونک پڑا۔ ولسن بولا، امپاسبل ڈاکٹر، تم اس گزرنے والی گاڑی سے کوئی ہیلپ نہیں لے سکتے تھے، اس لیے زیادہ مت سوچو۔ برائن نے شدید حیرت سے ولسن کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، یہ کیسے میری سوچ پڑھ لیتا ہے؟ کیا یہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ اور اسی سمے ولسن کی آواز پھر سے گونجی، ہاں ایسا ہی سمجھ لو ڈاکٹر کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ گویا ولسن نے پھر سے برائن کی سوچ پڑھ لی، اور حقیقت تو یہی تھی کہ برائن اس گزرتی گاڑی سے کوئی ہیلپ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ وہ گاڑی برائن کی اپنی گاڑی تھی جو بغیر ڈرائیور کے تیزی سے آگے موڑ کاٹ کر واپس آئی اور کسی پرندے کی مانند ہوا میں اڑ کے نیچے گر کر ایک دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ مگر چند گز کے فاصلے پر کھڑے برائن کو کچھ پتہ نہ چلا۔ ولسن کی باتوں سے برائن کو اب غصہ آ رہا تھا اور اس نے قدرے جھنجھلاتے ہوئے کہا، تمہارا گھر کتنی دور ہے؟ اور ولسن نے پراسرار انداز میں جواب دیا، یہی میرا گھر ہے ڈاکٹر، جہاں تم کھڑے ہو۔ ولسن کا اشارہ اسی تنہا قبر کی طرف تھا۔ برائن کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، یہ کیسا بیہودہ مذاق ہے؟ تم نے کہا تھا تمہیں میری ضرورت ہے، اب جلدی بتاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے میری، تاکہ میں اس منحوس جگہ سے نکل سکوں۔ اور ولسن عجیب انداز میں برائن کو گھورتے ہوئے بولا، ہاں ڈاکٹر، ضرورت تو مجھے تمہاری ہے، مگر اب تم اس منحوس جگہ سے کبھی واپس نہیں جا سکتے۔ نو، نیور، یہ قبر ہی میرا گھر ہے۔ اتنا کہہ کر ولسن نے قبر کی طرف دیکھا جو درمیان سے کھل گئی اور وہ قبر میں لیٹ گیا۔ پھر قبر دوبارہ سے یوں بند ہو گئی جیسے کبھی کھلی نہ ہو۔ ادھر برائن خوف سے ساکت کھڑا سب دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے ہوش آیا اور وہ سرپٹ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان بھاگا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ کیچڑ میں گر پڑا۔ تب اسے احساس ہوا کہ بارش نہ جانے کب کی شروع ہو چکی تھی، اور اس کے اٹھنے سے قبل ہی کسی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ ولسن ہی تھا جس کے ناخون برائن کے بازوؤں میں گڑ گئے تھے۔ وہ بولا، میں نے کہا تھا ڈاکٹر، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میری قبر اس ویرانے میں تنہا ہے۔ ولسن نہایت خوفناک انداز میں اور بھی کچھ کہہ رہا تھا کہ برائن نے جھٹکے سے اس سے اپنا بازو چھڑوایا اور وہاں سے بھاگتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ مگر وہاں اس کی گاڑی کا کوئلہ وجود پڑا تھا، جسے دیکھ کر وہ دہشت زدہ سا ہو کر ساکت رہ گیا۔ پھر اچانک اس کی گاڑی کا ڈھانچہ ہوا میں اوپر اٹھا۔ برائن پلک جھپکتے اپنی جگہ سے ہٹ کر دور بھاگا، کیونکہ گاڑی کا ڈھانچہ عین اس جگہ گرا جہاں لمحے بھر پہلے وہ کھڑا تھا۔ اگر وہ وہاں سے نہ ہٹتا تو یقیناً اس کا کچومر بن جاتا۔ وہ پھر سے بھاگنے لگا۔ وہ خالی اور ویران سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ بارش اب قدرے کم ہو گئی تھی۔ جب بے تحاشا بھاگنے پر اس کی سانس پھول گئی تو وہ سڑک کے دائیں جانب درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر ایک بڑے درخت کے تنے سے لگ کر اپنی سانس بحال کرنے لگا۔ جب اچانک درختوں پہ پرندوں نے یکدم شور مچایا اور اس کے سامنے دھپ سے کچھ گرا، جسے دیکھ کر خوف کے مارے وہ سانس لینا بھول گیا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا 6-7 سالہ بچہ تھا جو اپنے ہاتھوں میں اپنا ہی کٹا ہوا سر لیے کھڑا تھا، اور پھر اس کے ہونٹ ہلے، ڈاکٹر انکل، آپ پلیز میرا سر جوڑ دیں گے؟
برائن کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وہ سرکٹا بچہ وہ آہستہ آہستہ نزدیک آ رہا تھا۔ برائن نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کیں اور سمت کا اندازہ کیے بغیر بے اختیار دوڑتا چلا گیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک بھاگتا رہا۔ اب اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ اچانک اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا، کیونکہ اس کے سامنے ایک دیو ہیکل سیاہ اژدہا تھا، جس کی سرخ انگارہ آنکھیں تھیں، جبکہ اس کی 2 شاخہ زبان ہی گز بھر لمبی ہوگی۔ اژدہے کی پھنکار پر چونکتے ہوئے برائن نے بے اختیار اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا، اور اس کے ایسا کرتے ہی اژدہا یکدم غائب ہو گیا۔ برائن نے چند لمحے کے لیے سکھ کا سانس لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور بارش بھی رک چکی تھی، مگر بادل اب بھی گرج رہے تھے اور وقفے وقفے سے بجلی چمکتی تھی، جس سے وہ راستے کا تعین کر رہا تھا۔ چند درختوں کے بیچ اسے آگ کا ایک الاؤ جلتا دکھائی دیا، جس کے گرد چند لوگ بیٹھے کہہ لگاتے باتیں کر رہے تھے، جبکہ فضا میں گوشت بھوننے کی مہک تھی۔ بدروحوں کے چنگل میں پھنسے برائن کو یوں لگا جیسے صدیوں بعد اس نے زندہ انسانوں کو دیکھا ہے۔ وہ ان کی طرف بڑھ گیا اور پھولی سانسوں کے ساتھ انہیں ہیلو کہا۔ وہ 4 لوگ تھے جنہوں نے اسے ہیلو ہائی کیا۔ برائن شاید دھپ کر کے وہیں بیٹھ جاتا اگر اس کی نظر سلاخوں پر پڑے ان انسانی ہاتھوں پر نہ پڑتی۔ وہاں ارد گرد انسانی بازو اور دیگر اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ اتنے میں ان 4 میں سے ایک گھنگریالے بالوں والا اٹھا اور اپنے دوست کو مخاطب کرتے بولا، ہے جانی، آج ہمارا لکی ڈے ہے، جو شکار خود چل کر ہمارے پاس آ گیا۔ اتنا کہہ کر وہ برائن کو دبوچنے لگا۔ برائن نے بمشکل خود کو چھڑاتے اپنے خدا کو پکارا اور پھر سے سلیب کا نشان اپنے سینے پر بناتا انہیں دھکا دے کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ مسلسل بھاگ رہا تھا، نہ جانے کتنی دور بھاگتا رہا کہ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اب جو بجلی چمکی تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ جس چیز سے ٹھوکر کھا کر گرا تھا وہ ایک قبر تھی۔ پھر اس نے ولسن کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، تو آخر تم آ ہی گئے ڈاکٹر، تمہیں آنا ہی تھا۔ دیکھو، تمہارے جانے کے بعد میں تمہاری قبر تیار کر رہا تھا، اس لیے بہت تھک گیا ہوں۔ چلو جلدی سے تم بھی اپنی قبر میں اترو تاکہ میں بھی اطمینان سے سو سکوں۔ اور تبھی بجلی چمکنے پر برائن کو ایک دوسری قبر بھی کھدی نظر آئی، جس میں کھلا تابوت بھی رکھا تھا۔ برائن کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اپنے نصیب پر روئے یا اپنی بد نصیبی پر ہنسے۔ کتنی سر توڑ کوشش کی تھی اس نے ولسن کے چنگل سے نکلنے کی، مگر بے سود، اور اب وہ بہت نڈھال ہو چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں۔ ادھر ولسن کدال لیے برائن کے نڈھال وجود پہ جھکا تھا، جبکہ آخری کوشش کے طور پر برائن نے سلیب بنانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا، مگر اس سے پہلے ہی ولسن اپنا وار کر چکا تھا اور برائن کی لاش ایک طرف پڑی تھی۔ پھر ولسن نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو برائن کی لاش ہوا میں اوپر اٹھی اور قبر میں رکھے تابوت میں پہنچ گئی اور قبر بند ہو گئی۔ دوسری طرف ولسن اپنی قبر میں چلا گیا اور اس کی قبر بھی بند ہو کر پہلے جیسے ہو گئی۔ اب وہاں 2 قبریں تھیں۔ ولسن کی قبر کی تنہائی دور ہو چکی تھی، جبکہ بے گناہ برائن کی موت پر بادل خوب گرج کر برسنے لگے، جیسے کہ وہ نوحہ کر رہے ہوں۔ پھر وقت اور سال گزرتے رہے اور اس سڑک پر اسی طرح گاڑیاں جل کر کوئلہ ہوتی رہیں، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے جھنڈ میں موجود ان قبروں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔